اس وقت جو صورتحال ہے اس پر صاحب ایسا لگتا ہے جیسے ہم شاید اسٹیبلٹی کے ہی فیز میں رہ سکتے ہیں، گروتھ کی طرف جا نہیں سکتے، کوئی ایونیوز ایسے نظر نہیں آ رہے ہیں، نہ ٹیکسٹائل کی طرف نظر آ رہے ہیں۔ آئی ٹی میں آپ کہہ ضرور رہے ہیں، مگر پچھلے 10 سال میں ہم نے بار بار سنا کہ آئی ٹی پاکستان کو آگے ڈرائیو کرے گا، دیگر ممالک کو کر دیا اس نے، ہمیں نہیں کیا۔ انڈیا میں ایک اچھی مثال موجود ہے، ٹیکسٹائل بھی بنگلہ دیش اچھا پرفارم کر رہا ہے، جنوری میں انہوں نے ریکارڈ ایکسپورٹس کی ہیں، ہماری جنوری میں پھر کوئی بہت اچھی ایکسپورٹس کے نمبرز ہمیں نہیں نظر آئے ہیں۔ نارمل ہم اپنے جو آپ رینج باؤنڈ کا ٹرم یوز کریں اسی کے ساتھ جا رہے ہیں، تو ہوگا کیسے؟ کیا ایسا ایونیو ہے جو ہمیں گروتھ کی ایکسپیکٹیشن دے سکتا ہے اسٹیبلٹی سے ہٹ کے؟ دیکھیے شاہ صاحب، میں صرف یہ کہوں گا کہ صرف کچھ چیزیں ایسی ہیں، اور آئی ٹی سرٹنلی وہ شعبہ ہے جس میں ہمیں ہسٹری میں نہیں جانا چاہیے، بیکاز واٹ یو ہیو سین ان دا لاسٹ 2 years there has actually been a step change, right? And I genuinely believe کہ یہ اسٹیپ چینج جیسے ابھی ہم نے دیکھا ہے جو فری لانسرز ہے، سیکنڈ لارجسٹ فری لانسر پاپولیشن ان دا ورلڈ، اور ہم نے ان کو جو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ دینا ہے اور اس میں ان کو جو مراحت دی گئی ہیں، اس میں اسٹیٹ بینک کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے کہ ان کو کتنا کہا گیا ہے کہ کتنا وہ ریٹین کر سکتے ہیں تھرو دیئر پروسیڈز۔ آئی ڈو تھنک کہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی اے ویری امپورٹنٹ فلپ آف گروتھ۔ اسی طرح دیکھیں ایگریکلچر پہ this in the short term we can sort of turn things around۔ اور دیکھیے جب ہم ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں نا تو شاہ صاحب اس میں ہم تھوڑا سا اس کی ویلیو چین اور سپلائی چین کو ذرا بھول جاتے ہیں۔ یہ جب ایگریکلچر میں فل اپ آتا ہے تو جو آپ کے 2 wheelers بکتے ہیں، جو ٹریکٹرز بکتے ہیں، اس میں جو ساری رورل اکانومی جو پورا اس کا امپیکٹ دیتی ہے ایون آن ٹو دا SMEs، I personally think کہ یہ ایسے سیکٹرز ہیں in addition to the foreign direct investment، اگر ان میں سے میرا اپنا اندازہ ہے 2-3 بھی پروجیکٹس ہمارے ایسے آ جائیں جس میں ہمارے پاس سپیس مل جائے تو ہم اس کو گروتھ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ ہم نے پریویٹائزیشن کی بات نہیں کی، دیکھیں پریویٹائزیشن بھی ایک ایسی چیز ہے، وہ ہم کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ اگر SOE ایجنڈا جو ہے اور جتنا اس پہ پیسہ خرچ ہو رہا ہے اور جتنا اس میں لاسز ہو رہے ہیں، if we divert them into productive measures اور اس میں enabling environment کی طرف لے کر آئیں تو یہ وہ جو میکرو اسٹیبلٹی کا جو میں فیز کی بات کر رہا ہوں اس کو کمپریس کیا جا سکتا ہے۔ اور انشاءاللہ PIA کی جو پریویٹائزیشن ہے، علیم خان صاحب اس کا چارج انہوں نے سنبھالا ہے، بٹ آئی ڈو تھنک وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن اینڈ دیٹ ول بی اے ون بگ سکسیس جو ہمیں پھر will put us in good state to actually do and take other measures۔ اچھا، پھر جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں ان میں پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیز بھی بہت زیادہ لاس میکنگ ہیں، ان میں پرائیویٹائزیشن کی طرف جائیں گے یا پروونسز کو دینے کی طرف جائیں گے؟ نہیں جی، the idea is to take them into the private sector۔ انہیں بھی پرائیویٹ سیکٹر کی طرف لے کے جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے پہلے بھی میں آپ کے انٹرویوز دیکھ رہا تھا کہ آپ کی بڑی کلیئرٹی ہے اور آپ نے بھی پروگرام میں بھی کہا کہ جی جو PSDP ہے اس کو بھی ہم نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کی طرف لے کے جانا ہے۔ آپ نے سندھ کی بھی مثال دی، خبریں آ رہی ہیں کہ بہت سارے ایسے دوسرے پروجیکٹس ہیں جو آپ پروونسز کو منتقل کرنے جا رہے ہیں جس میں BISP بھی شامل ہے۔ جی اس پہ ایکچولی میں شاہ صاحب اس وقت تو ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہمارا اس پہ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی ہے، تو اس پہ میں ابھی کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا۔ اچھا، مجھے ساتھ میں بتائے گا کہ آپ نے ایک اور بات کی اور وہ تھا کہ ریئل اسٹیٹ پر بھی، پراپرٹی پر بھی، ہول سیل پر بھی اس کو بھی ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا۔ اب ہم نے ہسٹوریکلی دیکھا ہے دعوے حکومتوں نے کیے، مگر سیاسی حکومتیں سیاسی پریشر میں آ جاتی ہیں۔ آپ خود سیاستدان نہیں ہیں مگر ایک سیاسی حکومت کا حصہ ہیں، آپ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ جو آپ کا میں دیکھ رہا تھا کہ پہلے بھی آپ نے انٹرویوز اور تقاریر میں یہ ساری باتیں کر چکے کہ اس پر آپ امپلیمنٹ بھی کر پائیں گے جب آپ نے یہ پورٹ فولیو لیا ہے؟ دیکھیے میں تو صرف شاہ صاحب یہ بات کہوں گا کہ جو سیکٹرز آلریڈی ٹیکس ہو سکتا ہے بہت اور گنجائش ہو، لیکن کہاں تک اس کو لے کر جائیں گے؟ اب بات آ گئی ہے سسٹینیبلٹی کی، رائٹ؟ اور یہ سارے فیکٹس جو ہیں آپ کے سامنے ہیں کہ انڈسٹری کی کنٹریبیوشن GDP کو کیا ہے اور ٹیکس کی کنٹریبیوشن کیا ہے، ہول سیل سیکٹرز کی کیا GDP کنٹریبیوشن ہے اور دوسری سائڈ پہ ٹیکس کی کیا ہے، جو سروسز ہیں، اور یہ سب چیزیں ہمیں معلوم ہیں۔ تو اگر ہم جو آلریڈی ٹیکسڈ ہیں ان پہ اور ہم ٹیکس کا برڈن لگاتے جائیں گے تو ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم شاہ جی وہ آپشن ہی نہیں ہے، وہ آپشن ہی نہیں رہے گی۔
So the way I look at it, our hand has been forced that we have to start working on expanding the tax base. और देखिए इसमें भी again जैसे मैं मैक्रो स्टेबिलिटी टू ग्रोथ की बात कर रहा हूँ, ये भी कोई ऑटोमेटिक स्विच तो नहीं है कि एक दिन हमने इसको सारी चीज़ों को फेज इन किया जा सकता है और करना चाहिए, लेकिन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम समवेयर. और दैट इज़ माई कन्विक्शन कि वी हैव टू मूव इन दैट डायरेक्शन. ऑब्वियसली दिस विल बी डन इन कंजंक्शन विद द कैबिनेट एंड द पार्लियामेंट, लेकिन दिस इज द नीड ऑफ द आवर. शाज़ेब, दैट्स ऑल आई कैन से. ज़रा बहुत सारे इकोनॉमिस्ट भी ये बात लिख रहे हैं, और जब आप भी बात कर रहे हैं तो क्या ये मैं सही ड्राइव कर रहा हूँ कि आप असल में ये कह रहे हैं कि जी हमने 23 प्रोग्राम कर लिए, 24वें में हम जा रहे हैं, मगर ऐसा है नहीं कि हम 24वें के बाद 25वें का सोच रहे हो. पाकिस्तानी इकॉनमी ने अपनी लाइफलाइन तकरीबन जी ली है. हमें ये करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो शायद 24वें के बाद 25वें तक बहुत मुश्किलात आ जाएंगी और पाकिस्तान कहीं डिफ़ॉल्ट ही ना कर जाए, इसलिए हमें ये करना पड़ेगा. नाउ इज़ द टाइम. हाँ, और देखिए शाज़ेब, मैं दोबारा उस पर मैं वापस आऊँगा कि ये 24वां जो प्रोग्राम है व्हाटएवर, इसको हमने लेकर चलना है एज द पाकिस्तान प्रोग्राम. और ये मैं सिर्फ नॉमेनक्लेचर की बात नहीं कर रहा. आई जेन्युइनली बिलीव कि अनलेस वी टेक ओनरशिप, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने पहली दफ़ा अपनी पुरानी एडमिनिस्ट्रेशन में ली, ही इज़ वेरी क्लियर इन टर्म्स ऑफ हिज विजन एंड थॉट प्रोसेस. इसको आप ये समझें कि ये 24वां IMF का प्रोग्राम नहीं है, ये पाकिस्तान का प्रोग्राम है जिसमें हम IMF से असिस्टेंस मांगेंगे ताकि जितना हमारा ये रिफॉर्म एजेंडा है इसको हम जितनी तेज़ी से ले जा सकें इसको लेकर जाएं, ताकि वी मूव फ्रॉम दैट स्टेबिलिटी इनटू ग्रोथ एंड वी गेट इनटू ए सेल्फ सस्टेनेबल मोड. साहब, एक और टर्म आपका, और वो था वॉर ऑन कैश. तकरीबन 8,500 अरब रुपए का कैश इन सर्कुलेशन है, और आप ये कहते थे कि जी पाकिस्तान को इस वक्त वॉर ऑन कैश करनी चाहिए अगर पाकिस्तान को एक सस्टेनेबल इकॉनमी बनना है. अब क्या करेंगे? अब आपके पास इख्तियार है. देखिए, इसमें सबसे बड़ी चीज़ तो शाज़ेब यही है कि हमने डॉक्यूमेंटेशन जो है वो बढ़ानी है. और डॉक्यूमेंटेशन में जो FBR के सिलसिले में बात हो रही है कि इसको एंड टू एंड हमने डिजिटाइज़ करना है. और उसकी वजह ये है कि उसके 3 आपको फ़वाइद होंगे, राइट. एक तो ये जो है मसलूहात तो बढ़ेंगी इंशाल्लाह कि ताकि जो लीकेजेस हैं उनको रोका जाए, उसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी, उसमें डॉक्यूमेंटेशन बढ़ेगी. एंड लास्टली विच वी एट टाइम्स मिस कि क्लाइंट एक्सपीरियंस बेहतर होगा, राइट. बिकॉज आजकल कई चीज़ों का वो एक और इस्तेमाल होती है ट्रस्ट डेफिसिट की. तो ये ट्रस्ट डेफिसिट को हम कैसे कम करेंगे? वो हम ऐसे कम करेंगे बाय रिड्यूसिंग द ह्यूमन इंटरवेंशन. तो ये जितना हम इसको डिजिटाइज करते जाएंगे, मैं इस पर बड़ा यकीन करता हूँ कि इंशाल्लाह उतनी हम दिस विल बी वन इम्पॉर्टेंट इनेबलर टुवर्ड्स मूविंग टुवर्ड्स डॉक्यूमेंटेशन. दूसरी चीज़ शाज़ेब ये है कि ये दोनों चीज़ें हमें साथ साथ लेकर चलनी पड़ेंगी. वन इज़ द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ इट, द अदर इज़ द स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ इट. उसकी मैं आपको एग्जांपल जो है वो फॉरेन एक्सचेंज के सिलसिले में देता हूँ, राइट. पिछली केयर टेकर एडमिनिस्ट्रेशन में बड़े स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए. ये उस वक्त की बात हो रही थी कि ये जो डॉलर है 300 का हो जाएगा, 325 का हो जाएगा, खुदा न खास्ता 350 का हो जाएगा. फिर वो जो 1.5% का डिफरेंशियल था उसका ऑफिशियल रेट उसको फॉलो करेगा. वो जब क्रैक डाउन आया तो उसकी वजह से बहुत हेल्प हुई इन स्टेबलाइजिंग. लेकिन वहाँ फिर मैं स्टेट बैंक को आई वुड कमेंड देम कि उन्होंने जो स्ट्रक्चरल स्टेप लिया, वो स्ट्रक्चरल स्टेप क्या था कि जो एक्सचेंज कंपनीज़ के रूल्स उन्होंने चेंज किए. उन्होंने जो बैंक्स थे जिनकी एक्सचेंज कंपनीज़ थी उनको कहा कि आप और बूथ बनाएं बैंकों में, और जो जिन बैंकों की एक्सचेंज कंपनीज़ नहीं थी उन्होंने कहा आप एक्सचेंज कंपनीज़ खोलें. इसका वजह ये होगी कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेप के साथ दीज आर द स्ट्रक्चरल चेंजेस कि ये जितना ये रेगुलेटेड इन्वायरमेंट में आएगा उतनी इसमें जो एब्यूज़ हो रही थी वो एब्यूज़ का एलिमेंट कम हो जाएगा. तो आई थिंक ये हमें दोनों चीज़ें जो हैं शाज़ेब ये साथ साथ इंशाल्लाह लेकर चलनी पड़ेंगी. एंड आई डू थिंक कि प्राइम मिनिस्टर साहब की ना सिर्फ कन्विक्शन है, हर रोज़ जो हमारी मीटिंग भी हो रही है, हम यू विल सी
that the actions will speak louder than the words, inshallah. اور آپ ایک جو تنقید ہوتی ہے پاکستان میں وہ یہ ہے کہ پاکستان ایک ایسے سائیکل میں پھنس گیا ہے جس میں کرنسی گرتی ہے اور انفلیشن آتی ہے آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہوتے ہیں وہ انٹرسٹ ریٹس بڑھانے کو کہتا ہے، انٹرسٹ ریٹس بڑھتے ہیں تو پاکستان کی انٹرسٹ پیمنٹس بڑھ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان اس سال جو ریونیو کمائے گی پاکستان کی گورنمنٹ اس کا 80% صرف اور صرف انٹرسٹ پیمنٹس میں چلا جائے گا۔ جو ہمارے کمرشل بینکس ہیں وہ اپنے ڈپازٹس کا تقریباً 90% گورنمنٹ کی سیکیورٹیز میں انویسٹ کر دیتے ہیں، ان کے پروفٹس میں 86% کا اضافہ ہوا ہے، کراؤڈنگ آؤٹ ایفیکٹ پیدا ہوتا ہے۔ جب ماضی میں یہ تنقید ہوتی تھی تو آپ جب بینک کے پریزیڈنٹ تھے تو آپ کہتے تھے کہ میں فائنانس منسٹری کو کہتا ہوں کہ یو ہیو ٹو پٹ یور ہاؤس ان آرڈر، فسکل ڈسپلن لے کر آئیں گے تو یہ پرابلم ختم ہو جائے گا، کراؤڈنگ آؤٹ بھی نہیں ہوگا، پرائیویٹ سیکٹر کو بھی پیسہ ملے گا۔ بٹ ناؤ یو آر ایٹ دس سائڈ آف دی ایکویشن جس پہ آپ تنقید کر رہے تھے، کیسے لے کے آئیں گے وہ فسکل ڈسپلن کے سارا مسئلہ حل ہو؟ نہیں تو میں تو جو وہاں کہہ رہا تھا ایگزیکٹلی یہی بات میں نے آپ سے یہاں کہی ہے۔ آئی ایم ویری کلیئر کہ دس از دا وے فارورڈ کہ وی ہیو ٹو گیٹ آر ہاؤس ان آرڈر۔ جس طرح ایک گھر کا خرچہ انسسٹینیبل نہیں ہو سکتا، جتنے ریونیو ہیں اس کے حساب سے آپ اپنا خرچہ کرتے ہیں، تو آر ریونیوز ہیو ٹو گو اپ، آر ایکسپینڈیچرز ہیو ٹو کم ڈاؤن، اس کی وجہ سے ہماری بورنگ کم ہوگی۔ And I'm hoping کہ انشاءاللہ during the course of this year we will also see کہ کوئی جو ریٹ رجیم ہے اس میں کمی آئے گی۔ both FX and the policy rate are very much in state banks domain، لیکن جو میں ایک اوور آل گلوبل چیزیں دیکھ رہا ہوں کہ کموڈٹی ریٹس میں کمی آ رہی ہے۔ over a period of time we will see the interest rates outside Pakistan also start coming down، ایک بیس ریٹ کا بھی امپیکٹ آئے گا۔ تو آئی ڈو تھنک کہ یہ جو ہے ڈیورنگ دا کورس آف دس ایئر انشاءاللہ وی ول سی دا ریٹس کمنگ ڈاؤن، بٹ دیٹ ڈز ناٹ ٹیک اس اوے فرام دا کور ایشو which is the fiscal discipline that the country has to start showing۔ صاحب آگے مجھے بتائیے گا کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ جو ایکویشن ہے وہ اتنی بہتر ہے کہ ہمیں کوئی جب آپ ایک طویل اور بڑے پروگرام کے لیے جا رہے ہوں گے تو بہت ٹف کنڈیشنز کے ساتھ نہیں جا رہے ہوں گے، اور جو اتنی ٹف ہو کہ جس کا بہت امیجیٹ امپیکٹ آئے، ظاہر ریفارمس تو ہم نے کرنی ہے۔ جی آئی تھنک کہ اس کے میں دو پہلو کہوں گا کہ ابھی جو اگلے کچھ دنوں میں ہماری بات ہوگی وہ تو ہوگی ان ٹرمز آف کمپلیٹنگ دا سیکنڈ اینڈ دا فائنل ریویو انڈر دا 9-month SBA، اور وہ الحمدللہ آئی گیو کریڈٹ ٹو آل مائی پریڈیسیسرز اور اس سے پہلے ایکچولی شہباز صاحب کو اور پرائم منسٹر صاحب کو کہ جنہوں نے ایکچولی ہمیں بھی پٹ اس آن دس ٹریک دیٹ لیڈ ٹو دس اسٹیبلٹی۔ تو ہمارا تو یہ ہے کہ اس کو ہم کنکلوڈ کریں، جو $1.1 بلین کا جو فائنل آنا ہے وہ اپریل میں آ جائے، اور انشاءاللہ پھر ہم سپرنگ میٹنگز میں جو اس کے خد و خال ہیں اور کانٹورز ہیں اس پہ بیٹھیں گے، اور اگر ہم نے کریڈیبلٹی، اور نہ صرف کریڈیبلٹی کی بات ہے شاہ زیب، ہمیں لے کر جانا پڑے گا بڑے امپلیمنٹیبل اینڈ ایکشنیبل پلان کہ جی ہم اس کو ان چیزوں پہ آلریڈی ہم چیزیں کام شروع کر چکے ہیں، not because you are asking for it، میں بار بار اس پہ آ رہا ہوں، it's because it's in the best interest of پاکستان۔ یہ ہم نے ان کو باور کرانا ہے، اور یہ اگر ہم انشاءاللہ اس میں ہم بڑے کانفیڈنس کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ یہ بات کی کہ ہم اس ٹریک پہ چل چکے ہیں، تو جو ایک ایشو آتا ہے کہ ہمیشہ فرنٹ لوڈنگ کی بات ہوتی ہے، اور فرنٹ لوڈنگ کی بات ہی اس لیے ہوتی ہے کہ اٹ گوز بیک ٹو دا ٹرسٹ ڈیفیسٹ۔ تو اگر ہم ایک صدقے دل کے ساتھ جائیں اور کہیں کہ ہم کر رہے ہیں بیکاز یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، تو میرا انشاءاللہ یہ آنے دنوں میں، ہفتوں میں اور مہینوں میں انشاءاللہ اس کے خد و خال سامنے آ جائیں گے، بٹ شاہ زیب وی ول ڈو آر لیول بیسٹ کہ ہم اس کو ایک ایسے طریقے سے لے کر چلیں جو سسٹینیبل ہو پاکستان کے لیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو سچویشن آپ کو ملی کہ وہ اس میں آپ کو کم از کم ایک بہتری نظر آ رہی ہے کہ اس 9 مہینے کے جو ہم پروگرام میں ہیں اس میں کم از کم کچھ چیزیں بہتر ہوئی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی آوے کاوا بگڑا ہوا ہے؟ نہیں، میں نے تو دیکھیں بات شروع ہی وہاں سے کی تھی کہ وی آر ان اے گڈ پلیس vis-a-vis macro stability، we are in a good place around this review۔ میں اس میں بہت زیادہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن جتنی مجھے ابھی تک بریفنگز دی گئی ہیں انشاءاللہ وی ول شو ٹو دا فنڈ کہ جتنے بینچ مارکس تھے، کوانٹیٹیو تھے اور چیزیں تھیں، دیٹ وی ہیو میٹ دیم، اینڈ دس آل ول گو ٹورڈز کانفیڈنس بلڈنگ میجرز۔
تو میں تو اس وقت جو ہے اس پہ ہم نے اب بلڈ کرنا ہے، ہم نے بلڈ کرنا ہے. تو انشاءاللہ اس کو مجھے یہ صورتحال جو ہے بتدریج بہتری کی طرف جاتی ہوئی نظر آتی ہے. صاحب آخری سوال، ظاہر ہے آپ فائنانس منسٹر بنے، آپ کا جو اپنا کریئر ہے وہ تو ظاہر ایک شاندار کریئر ہے ہی، مگر فائنانس منسٹری آپ کا نام آنا آپ کو پہلے سے پتا تھا؟ آپ کے بڑے میاں صاحب سے اچھے تعلقات تھے، چھوٹے میاں صاحب سے اچھے تعلقات تھے، اداروں سے اچھے تعلقات تھے، کیسے ہوا یہ سب؟ دیکھیں میری پہلی بات تو یہ ہے کہ آئی ایم گریٹلی ہمبلڈ. اٹس اے ہیوج پریویلیج ٹو بی آسکڈ اینڈ ٹو بی ان دس پوزیشن. اور میں اس کو شاہ زیب بالکل ایز نیشنل سروس دیکھ کر آیا ہوں. جس طرح جو سلیکشن پروسیس تھا وہ اب اس کی اب تفصیل میں جانا، آئی ایم شیور دیر ور اے لاٹ آف کیپیبل مین اینڈ ویمن who must have been considered, but when I was asked I said yes, because I personally thought جو آپ نے بات کہی ہے کہ باہر سے بیٹھ کر باتیں کرنا تو بہت آسان ہے، پالیسی پرسکرپشنز دینا بہت آسان ہے، یہ بتا دینا یہ کر دیں وہ کر دیں. تو I also saw this as an opportunity کہ آپ اس کو ذرا کر کے دکھائیں. تو آئی ہوپ کہ آپ بھی دعا کیجئے کہ ہم انشاءاللہ اس جو مشن پہ میں آیا ہوں اور ساری قوم کی مدد سے اور دعاؤں سے ہم اس کو آگے بہتری کی طرف لے کر جائیں. اب اس کے لیے ایک آخری جو ایکسپیرینس ہم نے دیکھا ہے، یہ آخری سوال ہے، وہ یہ دیکھا ہے کہ یا تو گورنمنٹ بہت پاپولسٹ ہو جاتی ہے جب جیسے الیکشن قریب آئے یا پولیٹیکل پریشر بلڈ ہو، یا پھر کبھی کبھار تو خود فائنانس منسٹر صاحب بڑے پاپولسٹ ہو جاتے تھے. تو یہ جو پاپولسٹ پریشر آئیں گے اس کے کا شکار تو نہیں ہوں گے آپ؟ ریفارمز کی طرف جو آپ نے سوچا ہوا ہے اسی کی طرف جائیں گے؟ دیکھیں میں تو ابھی کچھ ٹائم سے آپ کو اسی سلسلے میں کام بتا رہا ہوں نا کہ ہم نے جو ابھی میرا دوسرا دن ہے منسٹری میں، تو ہم رکے نہیں ہیں. وی ہیو آلریڈی اسٹارٹیڈ دیٹ پروسیس. تو یہ جو ہے یہ تو ایک نیشنل سروس کے لیے آئے ہیں، ناٹ ٹو، اور اس میں ٹو بی ویری آنیسٹ یہ پاپولزم کی تو بعد میں بات آئے گی، اس سے زیادہ پہلے کرٹیسزم آئے گا. تو آئی تھنک کہ یہ تو اس کو اسی عزم کے ساتھ آگے لے کر جانا ہوگا، in addition obviously with the help of the cabinet and the parliament انشاءاللہ.